کبھی سوچا ہے کہ جب انسان اس زمین پر نہیں تھا تو یہاں کیا تھا؟ یہ ایک ایسی داستان ہے جو وقت کی گہرائیوں میں کہیں گم ہو گئی ہے، ایک ایسی تاریخ جو خود انسانیت سے بھی کئی زیادہ پرانی ہے۔ تو چلیں آج وقت میں پیچھے چلتے ہیں اور اس بھولی بسری دنیا کی کہانی کو جانتے ہیں۔ یہ کوئی عام سوال نہیں ہے، یہ وہی سوال ہے جو ہزاروں سال پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا تھا، یہ جاننے کی تڑپ کہ اس دنیا پر انسان سے پہلے کیا گزری۔ اور یہ سوال ہمیں ایک ایسے قدیم راز کی طرف لے کے جاتا ہے جو بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ تو کہانی کا آغاز ہوتا ہے ایک ایسی زمین سے جو ہماری آج کی زمین جیسی بالکل نہیں تھی۔ یہ تخلیق اور فنا کے بڑے عجیب و غریب چکروں سے گزری، ایک ایسا دور جہاں زندگی کی شکلیں ہماری سوچ اور تصور سے بھی بالکل پرے تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو بتایا کہ زمین پر 500 سال کے کئی دور گزرے اور ہر دور پچھلے سے زیادہ عجیب تھا۔ پہلے 500 سال یہ سیارہ بالکل بنجر تھا، ایک خاموش بے جان دنیا۔ پھر ایک دم سے سب کچھ بدلا اور یہاں گائے جیسی ذہین مخلوق کو آباد کیا گیا، لیکن انہوں نے کبھی عبادت نہیں کی اور ان کی نافرمانی ہی ان کی تباہی کا سبب بنی۔ اس کے بعد زمین دریاؤں سے بھر گئی، مگر پھر ایک ہی بہت بڑا جانور آیا اور سارا پانی پی گیا۔ پھر سرکنڈوں کا ایک جنگل اگا جسے کچھوؤں کی ایک فوج نے آ کر صاف کر دیا، اور آخر میں ایک ایسا دور آیا جب یہ زمین چاندی کے شہروں اور سونے کے محلات سے چمک رہی تھی۔ ان سب عجیب و غریب ادوار کے بعد آخرکار زمین پر پہلی بڑی تہذیب کا راج شروع ہوا، اور یہ دور تھا جنات کا۔ یہ مخلوق ہزاروں سال تک اس سیارے پر حکمران رہی۔ تو یہ جنات تھے کون؟ یہ آگ کے شعلوں سے بنی ایک مخلوق تھی جن کے پاس اپنی شکل بدلنے کی طاقت تھی۔ اور صرف یہی نہیں، ان کے ساتھ ایک اور عجیب مخلوق نسناس بھی رہتی تھیں، جن کا آدھا دھڑ انسان کا اور آدھا کسی جانور کا ہوتا تھا۔ اب یہاں ایک بہت ہی دلچسپ پیٹرن نظر آتا ہے۔ جنات کی تاریخ ایک ہی طرح سے خود کو دہراتی رہی۔ ایک بادشاہ آتا، 36,000 سال حکومت کرتا، لیکن آخر میں ہوتا کیا تھا؟ بغاوت، فساد اور پھر آسمانی عذاب سے مکمل تباہی۔ یہ چکر بار بار چلتا رہا۔ ہاں، بس ایک نیک بادشاہ حاموس تھا جس کے دور میں امن رہا، لیکن جیسے ہی اس کی موت ہوئی، افراتفری اور فساد کی وہی پرانی تاریخ لوٹ آئی۔ آخرکار جب جنات کی سرکشی حد سے بڑھ گئی تو اللہ نے آسمان سے فرشتوں کی ایک فوج بھیجی۔ حکم صاف تھا، تمام باغی جنات کو ختم کر دو اور جو کم عمر ہیں انہیں قید کر لو۔ اسی حملے میں کچھ نوجوان جنات کو قیدی بنا کر آسمان پر لے جایا گیا، اور انہی قیدیوں میں ایک نوجوان بہت عبادت گزار جن تھا جس کا نام تھا عزازیل۔ یہیں سے ہماری کہانی کے مرکزی کردار کا آغاز ہوتا ہے، ایک ایسا کردار جو قید سے اٹھ کر بلندی کی انتہا تک پہنچنے والا تھا۔ عزازیل نے آسمانوں پر ایسی عبادت کی کہ فرشتے بھی دنگ رہ گئے۔ اس کی عبادت اور علم کی وجہ سے فرشتے خود اسے ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک بلاتے گئے، یہاں تک کہ وہ 7ویں آسمان پر پہنچ گیا اور اسے معلم الملکوت یعنی فرشتوں کا استاد بنا دیا گیا۔ ذرا اس مقام کا تصور تو کریں، عرش کے نیچے یاقوت کا ایک ممبر سجایا جاتا، اور عزازیل جو آگ سے بنا ایک جن تھا، ہزاروں نوری فرشتوں کو درس دیتا تھا۔ اس نے وہ رتبہ حاصل کر لیا تھا جس کی کوئی مثال ہی نہیں ملتی۔ لیکن جب آسمانوں پر یہ سب ہو رہا تھا، زمین پر حالات ایک بار پھر بگڑ رہے تھے۔ وہ جنات جو فرشتوں کی جنگ سے بچ کر جزیروں میں چھپ گئے تھے، واپس آ کر دوبارہ فساد پھیلا رہے تھے۔ زمین کے یہ حالات دیکھ کر عزازیل نے خود اللہ کی بارگاہ میں اجازت مانگی کہ وہ ان باغی جنات کو سبق سکھائے۔ اجازت ملی اور وہ فرشتوں کا لشکر لے کر زمین پر اترا اور تمام نافرمان جنات کو شکست دے کر امن قائم کر دیا۔ اور بس یہی وہ فتح تھی جو اس کے زوال کا آغاز بنی۔ زمین پر ملی اس کامیابی نے اس کے دل میں غرور کا وہ مہلک بیج بو دیا کہ وہ خود کو سب سے افضل سمجھنے لگا، اور اس نے یہ خطرناک بات سوچ لی کہ اگر اللہ نے اس کی جگہ کسی اور کو خلیفہ بنایا تو وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کرے گا۔ اس کے بعد کہانی میں تقدیر کا کھیل شروع ہوتا ہے۔ ایک ایسی پیشن گوئی سامنے آتی ہے جو آنے والے طوفان کی خبر دے رہی تھی، ایک ایسی وارننگ جس سے بری طرح نظر انداز کر دیا گیا۔ فرشتوں نے لوہے محفوظ پر لکھا دیکھا کہ اللہ کا ایک بہت ہی قریبی بندہ ہمیشہ کے لیے مردود ہونے والا ہے۔ یہ پڑھ کر وہ سب خوف سے کانپ گئے اور بہت غمگین ہوئے۔ اب یہاں تکبر کی انتہا دیکھیں۔ جب ڈرے ہوئے فرشتوں نے عزازیل سے دعا کے لیے کہا تو اس نے صرف ان کے لیے دعا کی، اے اللہ ان فرشتوں کو اس عذاب سے بچا۔ اسے اپنے اوپر اتنا غرور تھا کہ یہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ لعنت اس کے لیے ہو سکتی ہے۔
اس لیے اس نے اپنے لیے دعا کرنا ضروری ہی نہیں سمجھا۔ اور پھر وہ وقت پا ہی گیا، وہ الہی اعلان جس نے سب کی اطاعت کا امتحان لینا تھا، ایک ایسا اعلان جو ہر چیز کو بدل کر رکھ دینے والا تھا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہے اور وہ مٹی سے بنایا جائے گا۔ یہ اعلان سیدھا سیدھا عزازیل کے غرور اور اس کی خود ساختہ برتری کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا۔ عزازیل یہ سن کر فوراً بھڑک اٹھا۔ اس کی ساری بغاوت کی جڑ صرف ایک چیز تھی، وہ آگ سے بنا تھا اور نیا خلیفہ مٹی سے بنایا جانا تھا۔ اس نے دلیل دی کہ آگ مٹی سے افضل ہے، تو پھر مٹی سے بنی مخلوق اس سے بہتر کیسے ہو سکتی ہے؟ فرشتوں نے بھی بہت ادب سے سوال کیا کہ کیا زمین پر ایک بار پھر فساد کرنے والی مخلوق کو خلیفہ بنایا جائے گا؟ اس پر پروردگار کا ایک ایسا حتمی اور جلال بھرا جواب آیا جس نے کائنات کی ہر آواز کو خاموش کر دیا۔ بے شک جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ یہ سن کر فرشتے تو اپنی جرت پر کانپ گئے اور فوراً توبہ کرنے لگے، لیکن ایک ہستی تھی جو اپنی ضد اور تکبر پر قائم رہی۔ اس نے نہ سر جھکایا اور نہ ہی اللہ کے حکم کو مانا، اور وہ تھا عزازیل۔ اور بس یہی وہ فیصلہ کن لمحہ تھا جب غرور کی ایک غلطی نے ہزاروں سال کی عبادت کو خاک میں ملا دیا۔ فرشتوں کا استاد معلم الملکوت ایک ہی لمحے میں اللہ کی رحمت سے ہمیشہ کے لیے دور ہو کر شیطان بن گیا۔ یہ قدیم اور عظیم کہانی ایک بہت ہی اہم اور آفاقی سبق پر ختم ہوتی ہے۔ اگر وہ ہستی جو عبادت اور علم میں اپنی مثال آپ تھی صرف غرور کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے گر سکتی ہے، تو یہ واقعہ ہم سب کو اپنی ذات اور اپنی کمزوریوں کے بارے میں بہت گہرائی سے سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔